کتنا آسان ہے نا کسی پہ ظلم کر دینا، کسی کا دل دکھا دینا، کسی کی راتوں کی نیندیں اڑا لینا، کسی کا حق کھا لینا، کسی کے حصے کی جائیداد لے جانا، کسی کے حصے کی خوشیاں لے جانا، کسی پہ ظلم ڈھا دینا، کسی ناحق کو سزا دے دینا، کتنا آسان ہے۔ اور پھر ایسے ظلم و ستم کر کے ہم لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ آج کل میری طبیعت خراب رہتی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے میرا دل بے چین رہتا ہے۔ آپ کو بعض اوقات آپ جانتے ہوئے بھی لوگوں کا دل دکھا دیتے ہیں، آپ ظلم کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ انا پرست ہو جاتے ہیں، آپ کو پیسہ کھا جاتا ہے اور آپ اس چیز میں کسی پر کس قدر ظلم کر کے کسی کی تکلیفیں کس قدر بڑھا جاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی راتوں کو آپ کی وجہ سے رویا بھی ہے، آپ کو اندازہ ہوتا بھی ہے، لیکن ہم لوگ اتنے بے حرص ہو گئے نا کہ ہم لوگ کو مزہ آتا ہے کہ کسی کو ہم نے رلایا ہے، کسی کو ہم نے تکلیف دی ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم نے تو آج اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے، یا ہم نے تو آج اس کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے۔ سراسر غلط ہے، کیونکہ یہ جو بد دعائیں لوگ دے جاتے ہیں نا، یہ پھر بستر تک آپ کا پیچھا کرتی ہیں، یہ آپ کی نیندوں میں سوراخ کر دیتی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کسی پہ ظلم کریں گے، اتنے آسانی سے آپ کسی کا جائیداد میں حصہ ہے وہ مار لیں گے، آپ اپنی بہنوں کو یا بہنیں بھائیوں کو حصہ نہیں دیں گے۔ آج کل جائیداد کے اتنے معاملے چلتے ہیں، یہ مثال ہے ایک۔ یا پھر آپ آفس میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، گھروں میں اپنے آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے اور آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، نہیں میں نے تو اس کو برا محسوس کروا دیا ہے، میرا بدلہ پورا ہو گیا۔ لیکن آپ کو کیا پتا کہ اگلے کو کتنا برا لگا ہے، یا اگلے کا کیا نقصان ہوا ہے، اور اگلے کا رشتہ کس طرح سے خراب ہوا، اگلے نے کس طرح سے خود کو سمیٹا ہوا تھا اور آپ نے پل نہیں لگایا ایک، اور اگلے کو ہرٹ کر دیا، اگلے کو آپ نے ڈس رسپیکٹ کر دیا، اگلے کو کمپلیکس کا شکار کر دیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، آج جب کسی کو تکلیف دیں گے نا تو خود بھی بہت تکلیف برداشت کریں گے۔ جو بات میں نے پہلے کہی کہ بد دعائیں نیندوں میں سوراخ کر دیتی ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہمیں آج کل نیند نہیں آتی، ہم سے سویا ہی نہیں جاتا، تو میں کہتی ہوں پتہ کروا لیں، آپ کو شاید پتہ چل جائے کہ آپ کو کیوں نہیں سویا جاتا، یا کیوں آپ کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، یا کیوں آپ کے گھروں میں بے چینیاں ہیں، کیوں بے سکونیاں ہیں، کس وجہ سے ہیں، یہ پتہ کروا لیں، شاید آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کیوں آپ کو نیند نہیں آتی، کہ آپ نے کہیں جو لوگوں پر ظلم کیے، لوگوں کے دل دکھائے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، یہ کیا ان کی بد دعاؤں کے نتائج تو نہیں ہیں؟ لیکن ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج کل جو رشتہ دار بہت امیر ہے نا اور اس کا رشتہ دار کوئی غریب ہے، وہ اس کو ملنا ہی پسند نہیں کرتا، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ اتنے امیر ہیں، اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ آپ کا رشتہ دار غریب ہے، جو 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کما رہا ہے، صبح سے شام وہ تھک ہار کے کام کرتا ہے، لیکن اس کا مستقبل نہیں سنور پا رہا۔ اور اگر آپ اتنی استطاعت رکھتے ہیں اور آپ یہ چیز جانتے ہیں کہ آپ کی مدد سے بہت بہتر ہو سکتے ہیں اگلے کے حالات، لیکن آپ انا پرست ہیں، آپ کو تو پیسہ کھا جاتا ہے، آپ تو کہتے ہیں آپ کسی کی مدد کیوں کریں، کیونکہ ہم نے برا وقت دیکھا تھا، ہم نے یہ چیزیں دیکھی تھی تو اگلا بھی دیکھے۔ تو کیا ایسے لوگ دل سے آپ کے لیے آہیں نہیں نکالتے ہوں گے؟ آپ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ کو پھر نہیں اندازہ ہوتا، آپ مختلف قسم کی بے چینیاں، آپ کے اوپر مصیبتیں بھی آتی ہیں، آپ کے پیسے ادھر ادھر لگ جاتے ہیں، لیکن آپ جو حقدار ہیں ان کو تو آپ دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو کبھی بیٹھ کے نہ سوچیں، معلوم کریں کہ جو آپ کی بے چینیاں ہیں، آپ کی جو نیندیں اڑی ہوئی ہیں، ان کی اصل وجوہات کیا ہیں، اور جب معلوم ہو جائے نا تو توبہ کر لیں، معلوم ہو جائے نا تو اپنے اعمال کو بہتر کر لیں، معلوم ہو جائے نا تو ان لوگوں سے معافی مانگ لیں جا کر۔ دل تو آپ کا جانتا ہی ہوگا، ضمیر تو جانتا ہی ہوگا کہ آپ نے کس کا حق کھایا ہے، کس کے ساتھ زیادتی کی ہے، کس کے رشتے خراب کیے ہیں، کس کے کردار پر انگلیاں اٹھائی ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ آپ پر بھی برا وقت آئے، اپنا برا وقت آنے سے پہلے ہی توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔